بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان امریکیوں کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا گیا اور اب لگتا ہے کہ یہ مجھے کسی خفیہ قید خانے میں رکھیں گے۔ اسی اسلامی امریکی فوجی آئے اور اس کے بعد مجھے گھسیٹ کر طیارے کی طرف لے جانے لگے اور طیارے میں لے جا کر میری ٹانگیں لمبی کر کے طیارے کے فرش سے باندھ دی اور ہاتھ پیچھے طیارے کے فرش سے باندھ دیے۔ کچھ دیر بعد طیارے نے حرکت کی۔ جب طیارہ فضا میں بلند ہوا تو طیارے میں موجود فوجیوں نے حیوانیت کی انتہا کر دی۔ ہمیں لاتوں اور مکوں سے ایسے مار رہے تھے کہ اس طرح تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا، اور ساتھ طالبان اور القاعدہ کی آوازیں لگا رہے تھے۔ پھر طیارہ ایک جگہ رک گیا تو میرے کانوں میں زور زور سے چیخنے اور نعرے لگانے کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے گھسیٹ کر طیارے سے نیچے لایا گیا۔ جب میرے قدموں نے زمین کو چھوا تو کسی نے میرے گریبان کو پکڑ کر مجھے ہوا میں اٹھایا، اور جب میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تو پھر مجھے زور سے زمین پر دے مارا اور میں بے جان لاش کی طرح زمین پر گر گیا۔ پھر مجھے زمین پر گھسیٹ کر لے جانے لگے، ایسی حالت میں کہ میرے گھٹنے زمین پر رگڑ رہے تھے اور سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ اب مجھے ایک بڑے ہال کے اندر لے جایا گیا اور میری آنکھوں سے کپڑا اتار دیا گیا۔ جب میں نے ہال میں دیکھا تو چاروں طرف خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ مجھ کو بھی ایک خاردار باڑ سے گزار کر اندر لے جایا گیا اور انہی تاروں سے بنے ہوئے پنجرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے علاوہ اس پنجرے میں 15 ساتھی اور بھی تھے جو میرے ساتھ کوئٹہ سے لائے گئے تھے۔ اب ہمیں لائنوں میں بٹھا دیا گیا اور ایک ایک کر کے لے جانے لگے۔ جب میری باری آئی تو مجھے گھسیٹ کر ایک چھوٹے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے کے درمیان میں سفید رنگ کا ایک دائرہ تھا۔ مجھ کو لے جا کر اس دائرے میں کھڑا کر دیا گیا اور میری چاروں طرف امریکی فوجی ڈنڈے اور گنے لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب ایک امریکی افیسر جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا مجھ سے مخاطب ہوا، لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہ آئی تو ایک امریکی فوجی فارسی میں اس کا ترجمہ کرنے لگا۔ افیسر نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، امین اللہ۔ تمہیں کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا، پاکستان سے۔ پاکستان سے تمہیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں۔ بس اس طرح کے چند سوالات اور پوچھے۔ پھر چیختے ہوئے مجھے کہا، اپنے کپڑے اتار دو۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر سارے چیخنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے کپڑے اتار کر ان کو دے دیے۔ پھر مجھے ایک وردی دی جس کا پاجامہ اور شرٹ جڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ وردی پہن لی تو میرے ہاتھ پلاسٹک کی رسیوں سے باندھ دیے اور پاؤں پر بھی ویسی ہی رسی باندھ دی گئی اور پھر اسی پنجرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اب اس خاردار پنجرے میں میرے علاوہ 7 ساتھی اور بھی تھے۔ ہمیں 5-5 فٹ کے فاصلے پر بٹھا دیا اور کہا کہ بات کرنا اور کھڑا ہونا بالکل منع ہے، اور ایک فوجی گن کے ساتھ ہماری نگرانی کرنے لگا۔ اب اگر کسی کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی تو ہم فوجی کو ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ تھوڑی دیر بعد 2 فوجی آتے اور اس حاجت والے کو پکڑ کر لے جاتے، اور لیٹرین کے لیے زمین پر ہی گڑھا بنایا ہوا تھا جس کے گرد کوئی دیوار تھی، نہ ہی کوئی پردہ وغیرہ تھا۔ امریکی ہاتھ کھول کر سامنے کھڑے ہو جاتے، اور جب کوئی پیشاب کے لیے بیٹھتا تو گزرنے والے فوجی جن میں مرد و عورتیں سب شامل تھے آوازیں کستے اور طنز کرتے۔ اس طرح ہماری یہ حالت ہوتی تھی کہ ہم کہتے اس سے اچھا تھا کہ ہم مر جاتے اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ کافر مرد تو کیا، عورتیں بھی مسلمانوں کا اس طرح مذاق اڑائیں۔ انہی دنوں میں ایک بوڑھا شخص بھی قید ہو کر ہمارے پنجرے میں آیا جس کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو کیوں پکڑا گیا ہے اور یہ فوجی کون ہیں۔ ایک دن وہ بوڑھا بابا اپنی جگہ سے اٹھا اور پہرے پر کھڑے فوجی سے مخاطب ہوا، اے نسوار راکھا، مجھے نسوار دو۔ فوجی ڈرا کہ یہ بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے۔ اب فوجی نے چیخنا شروع کر دیا، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ بوڑھے کو فوجی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پنجرے کے باہر بہت سے فوجی جمع ہو گئے تھے۔ اب سب چیخنے لگے۔ بوڑھا بیچارہ کیا کرتا، اس کو تو نسوار کی ضرورت تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ فوجی اندر آ کر اس کو ماریں گے تو میں نے اس کو پشتو میں کہا کہ بابا جی آپ بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو نسوار نہیں دیں گے بلکہ آپ کو ماریں گے۔ بابا بیچارہ بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا۔ ابھی تک ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ امریکی فوجی پیشاب کی بالٹی باہر پھینکنے یا صفائی کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دیتے تھے۔ ایک دن جب فوجیوں نے مجھے جھاڑو دینے کو کہا تو میں جھاڑو لگاتے لگاتے ایک عربی ساتھی کے قریب ہوا تو میں نے پست آواز میں اس سے حال وغیرہ پوچھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ
یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بگرام ہے۔ بگرام جیل امریکیوں کا پہلا تفتیشی مرکز تھا۔ روزانہ مجھے تفتیشی کمرے میں لے جاتے اور بار بار وہی سوال پوچھتے۔ یہاں قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ سخت سردی کے موسم میں ساتھیوں کے سارے کپڑے اتار کر زمین پر لٹا دیا جاتا، جبکہ سردی اتنی سخت تھی کہ سردی کی وجہ سے ہماری بوتل میں پینے کا پانی برف بن جاتا تھا۔ ایک ساتھی کو 4-5 فوجی مارتے اور کوشش یہی کی جاتی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے۔ اس کے لیے وہ قیدیوں کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دیتے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے سامنے بدکاری تک کر دیتے، اور تنگ کرنے کے لیے نماز نہ پڑھنے دیتے، اور قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر پھاڑ دیتے، اور کبھی لیٹرین میں ڈال دیتے، اور کھانے میں خنزیر کا گوشت دیتے تاکہ قیدی کھائے تو حرام کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، اور اگر نہ کھائے تو بھوک کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو۔ یہاں تک کہ کھانے کے وقت ہاتھ باندھ دیے جاتے تاکہ یہ کھانا بھی سکون سے نہ کھا سکیں۔ ہمیں بگرام میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ تھی اور فرش انتہائی ٹھنڈا تھا۔ رات کے وقت ہمیں پانی کی ایک بوتل دی جاتی، جب صبح ہوتی تو بوتل کا پانی ٹھنڈک کی وجہ سے برف بن جاتا تھا۔ نہ ہم اس کو پی سکتے تھے اور نہ وہ ہم کو تبدیل کر کے دیتے۔ اگر ان سے کوئی کہتا تو اس کو گندی گندی گالیاں دینی شروع کر دیتے اور اس کو سخت سزا ملتی۔ ایک عربی ساتھی شیخ نافع کو ایک دفعہ سزا کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ بیچارہ 6 گھنٹے تک سردی میں کھڑا رہا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر ان ظالموں نے اس کی سزا کو ختم نہیں کیا اور اس کی سزا جاری رکھی۔ ایک رات ہمیں جگایا گیا اور کہا کہ اپنے اپنے بستر ہاتھوں میں اٹھا لو۔ پھر فوجی اندر آئے اور ہمارے چہروں پر سیاہ خریتا لمبا بوری نما تیلا جو منہ پر چڑھایا جاتا ڈال دیا، اور ہمیں قطار میں کھڑا کر کے بازوؤں سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، اور پیدل لے جاتے ہوئے ہمیں ایک دوسری جگہ لے گئے جہاں 20 آدمیوں کے لیے پنجرے بنے ہوئے تھے۔ ان پنجروں کی تاریں بھی خاردار تاروں سے بنی ہوئی تھی۔ یہاں دن رات کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ خاردار تاروں سے آگے سٹیل کی چادر سے 4 دیواریں کی ہوئی تھی اور اس پر انتہائی تیز لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ جب ہم سو گئے تو بہت سے فوجی آ گئے اور شور کرنے لگے کہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ پھر ہم سب اٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب کو کھڑا ہونے کو کہا گیا اور پھر ایک ایک کو باہر نکالنا شروع کیا اور ایک بڑے کمرے میں لے گئے۔ جب میں کمرے کے دروازے سے داخل ہوا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے آنے والے اس حال میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں کہ ان کے منہ پر کپڑے چڑھے ہوئے ہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہاتھ آگے سے کھول کر پیچھے باندھ دیے اور پاؤں کو بھی مضبوطی سے باندھ کر مجھے بھی گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے ہمیں اسی حالت میں رکھا گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں کھڑا کیا گیا اور ہم سب کے بازوؤں کو ایک ہی تار سے باندھ دیا اور چہرے پر خریطہ چڑھا کر ہمیں چلنے کو کہا گیا۔ ہم اندھیرے میں چل رہے تھے، پاؤں میں باریک اونی موزے تھے، ان کی وجہ سے ہم فرش پر چلتے ہوئے فرش کی خستہ حالت تک محسوس کر رہے تھے۔ اب چلتے ہوئے ہماری گردنوں پر تپڑ بھی پڑنے لگے۔ کچھ فوجی مارتے اور باقی کہکہوں سے ہمارا مذاق اڑاتے۔ مجھ سے پہلے 2 ساتھی تھے۔ چلنے کے دوران میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگی جس طرح کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ مجھ سے آگے والا ساتھی زور زور سے ذکر کرنے لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے والے کو ذبح کر دیا گیا ہے اور تیسرا نمبر میرا ہے۔ میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے دل میں استغفار شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اسی حالت میں گزری، وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ پھر ایک دم طیارے کی آواز آنے لگی اور یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی اور پھر ایک ایک کر کے ہمیں طیارے میں لے جانے لگے۔ جب میری باری آئی تو مجھے دونوں طرف سے پکڑ کر طیارے میں لے گئے اور فرش پر میری ٹانگیں لمبی کر کے بٹھا دیا گیا اور میری ٹانگوں سے زنجیر لپیٹ کر دوسری طرف باندھ دی گئی۔ پھر ایک زنجیر دونوں کندھوں سے لپیٹ کر فرش پر باندھ دی۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ میں انسان نہیں بلکہ کوئی خطرناک درندہ ہوں جس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ طیارہ حرکت میں آیا اور ہمارا ایک اور تکلیف دہ سفر کا آغاز ہو گیا۔ سارا جسم درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ امریکی فوجی ہمارے کانوں میں چیختے رہے اور گندی گالیاں بکتے رہے اور شراب پی کر ہم پر کلیاں کرتے رہے۔ جو کوئی تکلیف کی وجہ سے فریاد کرتا تو فوجی مکوں اور لاتوں سے اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ بولنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ آخر طیارہ اتر کر رک گیا تو زنجیروں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے قیدیوں کو نیچے اتار کر زنجیریں کھولی جا رہی ہیں۔
پھر میرے قریب کوئی آیا اور میری زنجیریں کھولنے لگا۔ مجھے اوپر اٹھایا گیا اور پھر زور سے کھینچتے ہوئے مجھے طیارے سے نیچے لے گئے۔ طیارے سے اتارنے کے بعد مجھے زمین پر الٹا لٹا دیا گیا۔ معلوم نہیں کہ رات کا کون سا وقت تھا، زمین سخت ٹھنڈی تھی جس کی وجہ سے میرا جسم بھی ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد سارا جسم سن ہو گیا، اب صرف میرا دل دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے اٹھایا گیا اور کھڑا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ میری ٹانگیں سردی کی وجہ سے بالکل کام نہیں کر رہی تھی، میں ایک لاش کی طرح نیچے گر گیا۔ پھر مجھے کھڑا کر کے چھوڑا، میں پھر گر گیا۔ فوجی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے اور کہہ لگاتے رہے۔ آخر مجھے گھسیٹ کر لے گئے۔ میرے جسم نے تھوڑی سی گرمی محسوس کی، شاید مجھے کسی خیمے میں داخل کیا گیا۔ پھر اچانک دھڑام سے زمین پر الٹا گرا دیا گیا اور کھینچیوں سے میرے کپڑے کاٹنے لگے۔ میں بالکل بے بس تھا اور کوئی چیز دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میرے وجود سے سارے کپڑے الگ کر دیے گئے۔ پھر مجھے اٹھا کر کسی خیمے میں لے گئے اور اسی حالت میں سوالات شروع کر دیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس جگہ سے تعلق ہے اور کہاں پکڑے گئے ہو؟ ملا عمر اور اسامہ کہاں ہے؟ اس کے بعد منہ سے کپڑا اتارا اور داڑھی کے بال نوچنے لگے اور منہ سے تھوک کا سیمپل لیا اور میری تصویریں اور فنگر پرنٹ لینے لگے۔ اس کے بعد پھر منہ پر تھیلا چڑھا دیا اور ایک تیسرے خیمے میں لے گئے۔ پھر نیلے رنگ کی وردی پہنا دی گئی اور گھسیٹتے ہوئے زمین پر الٹا کر میری کمر پر فوجی بیٹھ گئے۔ اب میرے ہاتھوں اور پاؤں سے زنجیریں اتاری جانے لگی اور اس کے بعد فوجی میرے کمر سے اتر گئے۔ اب فوجیوں کے قدموں کی آوازوں سے محسوس ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ ایک فوجی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے سر اٹھایا اور آنکھوں سے ٹوپی اوپر کی تو میرے سامنے ایک خیمہ تھا۔ اس میں موجود ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ اٹھ جاؤ۔ میں اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے پیچھے دیکھا تو خاردار تاروں کی دیوار تھی اور باہر ایک فوجی گن کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ خیمے کی طرف جانے لگا۔ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو وہاں پر تقریباً 20 قیدی تھے۔ میں کسی سے بات کیے بغیر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے ایک شخص جانا پہچانا سا لگا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ حاجی محمد صادق تھا جو میرے ساتھ پاکستانی جیل میں بھی تھا۔ پھر میری دوسری طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، آپ امین اللہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ جب میں نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا تو وہ عبدالسلام تھا جو بالکل پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ قندھار ایئرپورٹ ہے اور کہا کہ فکر مت کرو اور پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ جب پہلی رات گزر گئی تو صبح میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اس کیمپ کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس میں تقریباً 15 خیمے تھے جو چاروں طرف سے کھلے تھے اور 10-10 میٹر کے فاصلے پر خاردار تاروں سے دیواریں بنی ہوئی تھی اور خیموں کے اوپر ترپال کی چھت تھی اور ہر خیمے میں 15 سے 20 قیدی رکھے ہوئے تھے۔ اب جو میرے ساتھ پچھلی رات آئے تھے ان کی تفتیش شروع ہو گئی۔ تفتیش کا طریقہ کچھ اس طرح تھا، جس رات ہم قندھار میں آئے تھے تو ہمارے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا کڑا باندھ دیا گیا تھا جس پر ہر قیدی کا نمبر لکھا ہوتا تھا۔ میرے کڑے پر 502 لکھا ہوا تھا۔ جب فوجی تفتیش کے لیے لینے آئے تو انہوں نے میرا نمبر پکارا، لیکن میں بے فکر بیٹھا رہا کیونکہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر ایک ساتھی اٹھا اور اس نے میرے کندھے پر بندے کھڑے کو دیکھا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ، تمہارا نمبر پکار رہے ہیں۔ میں اٹھا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ فوجی میری طرف اشارہ کرتے رہے اور چیختے رہے، مگر ان کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کر الٹا لیٹ جاؤ اور باقی تمام قیدی پیچھے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لو۔ اب تار کے باہر ایک فوجی گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باقی فوجی دوسرے قیدیوں کی نگرانی کرنے لگے اور کہا کہ کسی کو کوئی بات اور حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب فوجیوں کی دوسری ٹیم آئی اور مجھ سے کہا کہ ہاتھ سر پر رکھو اور حرکت بالکل نہیں کرنا۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سب کے سب میرے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے میرا ہاتھ مروڑ کر ہتھکڑی لگائی اور کسی نے میرے پاؤں کو باندھا اور مجھے گھسیٹ کر مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے تفتیشی کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں ایک موٹا سرخ آدمی فوجی وردی پہنے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اسی دوران اردو والا مترجم غصے کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا، یہ شخص جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ بہت ہی ظالم ہے، اس کے سامنے بالکل جھوٹ نہیں بولنا۔
اس کے ساتھ ہی ایک فوجی نے پسٹل میری کنپٹی پر رکھ دیا۔ اب وہ موٹا آدمی مجھ سے مخاطب ہوا۔ سوال: تمہارا نام کیا ہے؟ جواب: امین اللہ۔ سوال: تمہارا گھر کس جگہ ہے؟ جواب: پاکستان میں۔ سوال: تمہیں کیوں پکڑا گیا؟ جواب: مجھے معلوم نہیں۔ سوال: تم کیا کام کرتے ہو؟ جواب: بارڈر سے سامان خرید کر پاکستان میں فروخت کرتا ہوں۔ سوال: کس قسم کا سامان؟ جواب: کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ سوال: سچ سچ بتاؤ اور اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ جواب: میں پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ سوال: کیا تم ملا عمر سے ملے ہو؟ جواب: نہیں۔ سوال: اسامہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جواب: اتنا نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو، اور نہ ہی مجھے جاننے کا شوق ہے۔ پھر مترجم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سچ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر تم ہم سے جھوٹ بولو گے تو یاد رکھو بہت سخت سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو، اور آپ نے جو کچھ پوچھا میں نے صاف صاف بتا دیا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو تم جو چاہو کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد امریکی نے فائل بند کر دی اور فوجیوں کو آواز لگائی تو 2 فوجی اندر آئے اور میرے منہ پر کپڑا چڑھا دیا اور ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور مجھے اٹھا کر تیزی سے ایک طرف لے جانے لگے اور ایک کمرے میں لے جا کر الٹا لٹا دیا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں کھول کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک گودام تھا جس میں خاردار تاروں سے ایک ایک قیدی کے لیے پنجرہ بنایا گیا تھا۔ بعض پنجروں میں قیدی بند تھے اور کچھ خالی تھے۔ اس گودام میں ایک بڑا روشن دان بھی تھا اور بڑے بڑے بلب لگے ہوئے تھے اور فوجی پہرے دے رہے تھے۔ یہاں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں نے ایک طرف دیکھا تو فوجی نے چیخنا لک ڈاؤن شروع کر دیا۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا تو اس نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ آنکھیں نیچے کرو۔ جب رات ہوئی تو فوجیوں نے گودام کی چھت پر پتھر مارنے شروع کر دیے تاکہ ہم سو نہ سکیں، اور اسی طرح ہوا کہ گودام کی چھت لوہے کی بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت شور ہوتا رہا۔ ہم ساری رات بالکل سو نہ سکے۔ صبح ہوئی تو ابھی ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ کچھ فوجی میرے پنجرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اشارے سے کہا کہ وہاں جا کر الٹا لیٹ جاؤ۔ جب میں لیٹ گیا تو وہ اندر آئے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ پر اسی طرح کپڑا چڑھا کر ایک دوسری جگہ لے کر الٹا لٹا دیا اور میرے ہاتھ پاؤں کھول کر منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو یہ ایک خیمہ تھا اور اس میں اور بہت سے قیدی موجود تھے۔ جب فوجی چلے گئے تو میں اس جگہ سے اٹھ کر آگے گیا تو سب ساتھی مجھ سے ملنے لگے تو جس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میری پریشانی اس وقت اور بھی کم ہو گئی جب میں ایک عربی ساتھی سے ملا جس کا نام فاروق تھا اور وہ بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ یہ سردی کے دن تھے اور رات کے وقت سردی اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اور یہاں یہ حالت تھی کہ جب آدھی رات ہو جاتی تو حاضری ہوتی، ہم کو قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا اور کسی کو کمبل اور چادر اوڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ حاضری ختم ہونے کے بعد جب ساتھی سو جاتے تو پھر فوجی شور کرتے اور چیختے ہوئے ہم کو کھانے کے لیے اٹھاتے اور قطاروں میں کھڑا کر دیتے۔ اب کھانے کا انتظار اور اوپر سے یہ سخت سردی، پوری رات اسی حالت میں گزرتی۔ اس خیمے میں ایک عربی ساتھی ابو احمد تھا جس کی عمر تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ اس کا 15 سالہ بیٹا بھی تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا حافظ تھے۔ جب اس نے اپنے متعلق بتایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا تورا بورا میں بمباری سے شہید ہو گیا، اور میرا گھر جو جلال آباد میں تھا جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تو منافقین میرے گھر میں گھس گئے اور اس کے بعد وہ بات نہ کر سکا۔ وہ ہر نمازی میں منافقین کے لیے بد دعائیں کرتا۔ ایک دن امریکی فوجی آئے اور اس کے بیٹے کو خیمے سے لے جانے لگے تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا قرآن کو یاد رکھنا اور وقت ضائع مت کرنا اور اپنی آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرنا۔ جب فوجی اس کے بیٹے کو لے گئے تو میں اس کے پاس گیا اور اسے تسلی دی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ مصیبتیں تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اس سے زیادہ امتحانات آئے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اگر ہم پر یہ امتحان آیا ہے تو ہم نے اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہم کو اس میں کامیاب فرمائے۔ اس جیل میں وہ ہمیں ایک خیمے سے دوسرے میں تبدیل کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن ہمیں دوسرے خیمے میں لے گئے تو وہاں کچھ نئے قیدی تھے جن کو ایک رات پہلے ہی ہرات جیل سے لایا گیا تھا۔ ان میں مولوی ولی محمد بھی شامل تھے۔
جب میں اس خیمے میں گیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں نے بھی انہیں پہچان لیا تو میں ان کے قریب گیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان سے باتیں ہوئیں تو حالات کا پتہ چلا۔ ہرات جیل میں ان کے پاس ریڈیو تھا اور وہ خبریں سنتے رہتے تھے۔ قندھار کے قید خانے تک میری قید کے 2 مہینے پورے ہو گئے جو انتہائی کٹھن گزرے۔